سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور آپ تمام عزیز بھائیوں بزرگوں، سال کی آخری رات جو دنیا میں بہت سی خرافات اور بہت سی برائیاں اور بہت سی بے حیائیاں لے کر آتی ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اسی رات کو اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، اور ایسی مناسبت سے جمع فرمایا ہے جو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ بہت ہی مبارک، بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی موضوع ہے، اور اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس سلسلے میں کی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی کوشش کا بھی بہت بڑا اجر ہے اور اس کے لیے پسندیدگی ہے۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادیانیت کا مقابلہ کیا، جو غلام احمد قادیانی ہمارے ملک میں پیدا ہوا تھا۔ اصل میں ہمارے ملک کی مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں طرح طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں پیدا ہوتے ہیں تو زبردستی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک غلام احمد قادیانی بھی تھا، جس نے درجہ بدرجہ مختلف دعوے کیے۔ جیسے یہ نامبارک ہستی ہے جس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، اس نے بھی ایک دم سے دعویٰ نہیں کیا، آگے میں عرض کروں گا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ البتہ یہ اتنی ہمت نہیں کر سکا جتنی غلام احمد قادیانی نے کی تھی، اس لیے کہ وہ تو سیڑھی در سیڑھی چڑھتا ہوا پیغمبر، نبی اور پھر تمام نبیوں کی برکات کا مجموعہ، یعنی دنیا کی ساری نحوستوں کا مجموعہ، اور اس کے بھی آگے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مریم بھی ہوں، یعنی ایک طرف تو کہتا تھا مہدی ہوں، مسیح ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اسی کے ساتھ کہنے لگا میں مریم بھی ہوں۔ اس بے عقل کو پتہ نہیں کہ جو مرد ہوگا وہ عورت کہاں سے ہو جائے گا، اور جو عورت ہے وہ مرد کیسے بن جائے گا۔ اچھا یہ وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ جب جنس کی تبدیلی ہو رہی تھی، ورنہ ہم لوگ سمجھ لیتے کہ 6 مہینے آدمی ہے 6 مہینے عورت ہے۔ بھئی یہ آپ کا مائک جو ہے وہ بہت ہی خراب و خستہ ہے، اور سب لوگوں کو مل جل کے اس کے بارے میں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ نائب امام صاحب آپ ہی یہ مسجد والا مائک چلا رہے ہیں کیا آپ؟ اچھا باہر کا، ہاں تو یہی تو مصیبت ہے، آپ لوگوں کو باہر سے مائک کا سسٹم منگوا لینا تھا۔ یہ مسجد والا مائک جو ہے مرحوم مغفور قسم کا ہے، اس سے میری بھی مغفرت ہوگی، آپ لوگوں کو بھی جنت ملے گی انشاءاللہ۔
وہ بیچارے جو اتنی دور بیٹھے ہیں وہ صرف جو ہے برکت حاصل کریں گے، آواز تو انشاءاللہ پہنچے گی نہیں۔ وہ جو ادھر دیوار کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں سب برکت حاصل کریں گے۔ باہر آواز نہیں جا رہی ہے امام صاحب۔ اب دیکھیے یہ کہاں تک چلتا ہے۔ ویسے اتنی بات ہے کہ ایسے نامبارک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مائک کو بھی پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہ لوگ بھی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ ارے بھئی ہمارے مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب آگے تشریف لے آئیے نا، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ جو علماء ہیں ہمارے وہ مولانا تفضل صاحب ہیں نا، حسینی صاحب، ادھر تشریف لائیے۔ جو علماء ہیں ہمارے، میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں ادھر آگے تشریف لے آئیں گے۔ سب کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، سب کا نام بھی شاید نہ لے پاؤں، آپ حضرات تشریف لے آئیں گے بہت اچھا ہوگا۔ حضرات علماء اگر آگے تشریف لے آئیں تو غلام احمد قادیانی کی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھا، ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوا، ایک ایک درجہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، پھر یہ کہ میں تمام نبیوں کی برکتیں مجھ میں جمع ہو گئیں، پھر یہ کہ میں مریم ہوں، پھر یہاں تک پہنچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں، یہ بھی اس کا ایک دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں، یہ بھی کہا۔ اس کے کل 52 دعوے ہیں۔ کتنے دعوے ہیں؟ 52 دعوے ہیں۔ جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر پہ وحی آتی ہے، تم پہ بھی کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں وحی آتی ہے۔ کیا وحی آتی ہے؟ تو اب جو اس نے وحی سنائی عربی میں، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ ہندی انگریزی میں وحی بتا دیتا، تو اس نے جو عربی والی وحی پڑھ کے سنائی وہ ایسی غلط قسم کی عربی تھی کہ نحو و صرف پڑھنے والے اندازہ کر سکتے تھے کہ حضرت پیغمبر کی عربی صلاحیت کیسی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنے غلط قسم کے دعوے کرنے کے باوجود لوگوں نے اس کو مانا اور ہزاروں لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ نہ اخلاق اس کے پاس، نہ کردار اس کے پاس، نہ صلاحیت، نہ نیکی، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ جسمانی طریقے پہ تندرست، بہت ساری اس کو بیماریاں تھیں، بیماریوں کا مجموعہ تھا۔ ایک بیماری اس کو بار بار پیشاب آنے کی تھی، تو چونکہ بار بار پیشاب آتی تھی تو استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتا تھا، صدری پہنتا تھا اس کی جیب میں رکھتا تھا، اور میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا تو گڑ کے ٹکڑے دوسری جیب میں رکھتا تھا، اور ایسا خبط الحواس تھا کہ کبھی کبھی مٹی پھانکتا رہتا تھا اور گڑ سے استنجا فرماتا تھا۔ اس کے ماننے والوں نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا، اس کی سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب کبھی کبھی بھول کر مٹی کھا لیتے تھے اور گڑ سے استنجا فرماتے تھے۔ اب ایسا خبط الحواس قسم کا آدمی، اور وہ یہ کہے کہ میں افضل ترین پیغمبر ہوں، اور اس کے بعد لوگ اس کو مانیں، تو ماننے والوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے، ماننے والوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ تو جس زمانے میں جو آپ کو سنا رہا تھا وہ سنیے، مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اپنے شباب پر تھا۔ اس زمانے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اس فتنے کا زبردست مقابلہ کیا، اور اپنی تقریروں کے ذریعے وہ زبردست مقرر تھے، اور ایسے مقرر تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے تھے تو فجر کی اذان پر مکمل فرماتے تھے۔
اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ 25 30 40 50 ہزار بسا اوقات 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور اللہ نے حلق میں اتنی قوت دی تھی کہ بغیر مائک کے بھی وہ تقریر فرما لیتے تھے۔ اللہ نے یہ ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ سخت بیمار تھے اور کہیں جلسے کا اعلان ہو چکا تھا، اسی حالت میں جلسے میں لے جائے گئے نہیں، لے جائے گئے، لفظ یاد رکھیے گا، یعنی اتنے بیمار تھے کہ چارپائی پر لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بڑا مجمع تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے انہوں نے تقریر کی اور 3 گھنٹے تقریر کی، چارپائی پر لیٹے لیٹے 3 گھنٹے تقریر فرمائی۔ اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے، جس کے ساتھ اپنی نصرت کر دیتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بہت بڑا کام ان سے لیا اور عزت کا بہت اونچا مقام ان کو عطا کیا، یہاں تک کہ اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم تھے علامہ انور شاہ کشمیری، جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ 500 سال تک، 500 سال کی مدت میں اتنا بڑا عالم دنیا میں نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لافانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ زبردست عالم تھے، قوت حافظہ اتنی مضبوط تھی کہ ہم آپ ان کے واقعات سنیں حیرت زدہ رہ جائیں۔ خود فرماتے تھے کہ میں کوئی چیز پڑھ لیتا ہوں تو 40 سال تک مجھ کو بھولتی نہیں ہے، ایک دفعہ کوئی چیز پڑھ لی 40 سال تک نہیں بھولتی۔ بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص ان کے علم، ان کے فضل و کمال کا معترف تھا، اور خود علامہ اقبال نے یہ بات ان کے انتقال پر فرمائی تھی کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں، یعنی 500 سال میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اب سنیے، اتنا بڑا عالم علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری ان کے چھوٹوں میں تھے، کچھ ان سے پڑھا بھی تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے سامنے 2 زانوں بیٹھتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری۔ لیکن ایک اجتماع میں جو ختم نبوت کے سلسلے ہی میں ہوا تھا اور جس میں بہت بڑی تعداد میں علماء شریک تھے، اس اجتماع میں علامہ انور شاہ کشمیری اچانک کھڑے ہوئے اور انہوں نے مائک اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمات ایسی ہیں کہ آج علماء کے اس بھرے اجتماع میں ان کو امیر شریعت کا خطاب دیتا ہوں اور امیر شریعت مقرر کرتا ہوں، اور امیر شریعت کے نام پر سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں، اور اپنے بہت چھوٹے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر انہوں نے امارت شریعہ کی بیعت کی، علامہ انور شاہ کشمیری نے، اور ان کے ساتھ اس اجتماع میں 400 علماء تھے، ان سب نے شاہ جی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اللہ نے ان کو عزت عطا کی تھی۔ اب سنیے، عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کے سلسلے میں زبردست محنت کی اور قادیانیت کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ قادیان چلے گئے۔ اس زمانے میں جب کہ قادیانیت عروج پر تھی، قادیان چلے گئے کہ اس جھوٹے مدعی نبوت سے 2 ہاتھ کروں گا، اور ماشاءاللہ تھے بھی بہت تندرست اور عام مولویوں کی طرح نہیں تھے، تقریر کرتے تھے تو بسا اوقات ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، بعد کے زمانے میں بہت زبردست قسم کا عصا رکھتے تھے، عصائے موسوی کی طرح کہ اگر کسی پہ ایک پڑ جائے تو فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، انتقال پر ملال ہو جائے، اور زبردست تقریر فرماتے تھے۔ وہ کبھی تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی اس کو لہراتے تھے، کبھی عصا وہ لہراتے تھے۔
اچھا ہوا کہ آپ لوگ ان کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ اتنے قریب بیٹھتے تو جان کا خطرہ تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ایک قصہ سن لیجئے پھر اگلی بات کہتا ہوں۔ ایک دفعہ چلے گئے، جا کر غلام احمد قادیانی کہ ہاں یہ کہا کہ یہ کیا روز روز کا جھگڑا ہے، بحث مباحثہ، آپس میں گفتگو، ایسا کرو ایک مرتبہ قصہ تمام کرو۔ اس زمانے میں وہ منارۃ المسیح بنا رہا تھا، مینارہ ایک تعمیر کر رہا تھا قادیان میں، کہ منارۃ المسیح جس پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مینارہ تو کہتا تھا نا کہ میں عیسیٰ ہوں، تو مینار لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ عیسیٰ ہیں تو مینارہ آپ کا کہاں چلا گیا، بغیر مینارے کے آپ کیسے ٹپک پڑے؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے، تو آپ بغیر اس کے کیسے چلے آئے؟ تو وہ منارۃ المسیح بنوا رہا تھا۔ کہاں آؤ دو دو ہاتھ کر لو، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ بلندی پر اوپر سے نیچے کود جائیں گے، جو مر گیا وہ باطل پہ، جو جی گیا وہ حق پہ، ایک مرتبہ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ تو تیار نہیں ہوا۔ بعد میں علامہ انور شاہ کشمیری سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا یہ کون سا طریقہ ہوا، خدا نخواستہ اگر تم گر کے مر جاتے تو، بہت ڈانٹا، یہ سنتے رہے۔ جب ڈانٹ چکے تو فرمایا کہ حضرت آپ مجھ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، اگر وہ اور میں دونوں چڑھتے تو اوپر ہی سے اس کو گردن پکڑ کے نیچے پھینک دیتے۔ ایک دفعہ میں قصہ تمام، کون اوپر جاتا اور کودتا۔ تو شاہ جی بھی سن کے ہنس دیے۔ اب سننا جو بات سنانی تھی تو درمیان میں یاد آ گئی۔ ایک صاحب گئے تھے بہت نیک پرہیزگار حج کے لیے، حج سے واپس آئے تو انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات کی اور تنہائی میں وقت مانگا۔ تنہائی میں جب وہ ملے تو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے یہ کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور روضہ اقدس پر میں حاضر تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی، اور حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تم ہندوستان لوٹ کر جاؤ گے تو وہاں پہنچ کر عطا اللہ سے میرا سلام کہہ دینا، وہ تحفظ ختم نبوت کی محنت کر رہا ہے۔ یہ ارشاد ہے، اور یہ سن کر عطا اللہ شاہ بخاری بھی بہت روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ ہندوستان پہنچ کر عطا اللہ کو میرا سلام کہنا، یہ در حقیقت اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جو کوئی تحفظ ختم نبوت کی محنت کرے گا اللہ کے رسول کی نگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے گا۔ یہی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ اس مبارک موضوع پر اجتماع ہم سب کے لیے نجات و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی زمانے میں پیر مہر علی شاہ تھے، بہت بڑے بزرگ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد، اور لاکھوں لوگوں کے پیر۔ عجیب انہوں نے مجاہدات کیے تھے، ان کے حالات بھی بہت ہی عجیب و غریب ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن انہوں نے بھی قادیانی سے براہ راست مناظرے کی بات کی اور بہت محنتیں کی، اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، اور ان کی کتابیں ایسی عالمانہ ہیں کہ مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کی کتابوں کا حوالہ بیان القرآن میں دیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے۔ وہ تشریف لے گئے تھے حج کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غلام احمد قادیانی کا فتنہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی وہ تو تھا اور اس وقت تک ایک عالم کی حیثیت سے اس کی شہرت تھی، کتابیں لکھتا تھا، تقریریں کرتا تھا، اس لحاظ سے اس کی شہرت تھی، لیکن اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ چونکہ بہت نیک اور متقی شخص تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اب وہاں مدینہ منورہ میں رہ جاؤں گا تاکہ میرا انتقال مدینہ پاک میں ہو، وہیں زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ تشریف لے گئے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ میں لمبا ان کا قیام ہوا اور روضہ اطہر پر حاضر ہوتے تھے۔
اسی زمانے میں جب کہ وہ یہ ارادہ کر چکے تھے کہ مجھ کو مدینہ پاک میں رہنا ہے، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں یا مکاشفے میں زیارت ہوئی۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ مہر علی تم واپس ہندوستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، عن قریب میری نبوت پر کتے لپکنے والے ہیں، اس وقت تم کو دفاع کرنا ہوگا، اس وقت تم کو کھڑا ہونا ہوگا، تم یہاں نہ رہو مدینہ منورہ میں، واپس جاؤ۔ چنانچہ اس ہدایت کے بعد وہ واپس تشریف لائے، اور پھر جب قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا تو جن لوگوں نے پہلی صف میں رہ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا ان میں پیر مہر علی شاہ بھی تھے۔ ان کا مناظرہ طے ہوا غلام احمد قادیانی سے، اور اس نے بہت ساری شرائط رکھی، انہوں نے قبول کر لی، پھر شرائط بڑھاتا گیا، یہ قبول کرتے گئے، یہاں تک کہ جب مقررہ تاریخ پر یہ پہنچ گئے تو اس نے عجیب بات کی۔ مناظرہ ہونا تھا اس پر کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں، مناظرہ اس پر ہونا تھا کہ عیسیٰ ہے یا نہیں، مسیح ہے یا نہیں، مہدی ہے یا نہیں، لیکن اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، بلکہ میں اور آپ یعنی قادیانی اور پیر مہر علی شاہ ہم دونوں بیٹھ کر عربی میں تفسیر لکھیں گے، عربی تفسیر میں مقابلہ ہوگا، جس کی تفسیر اچھی ہوگی سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نصرت پایا ہوا شخص ہے۔ ہم آپ ہوتے تو کہتے کہ بھئی یہ کیا بے تک کی بات ہے، اس پہ کیسے مناظرہ ہوگا، لیکن پیر مہر علی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس پر مناظرہ کرنا ہے، ایسے حق ثابت کرنا ہے، آ جاؤ، تم بھی تفسیر لکھو گے اور میں بھی تفسیر لکھوں گا۔ پھر اس نے شرط بڑھائی کہ دوسری کچھ تفسیریں ساتھ نہیں ہوں گی، حافظے سے لکھنا ہوگا، حافظے کی مدد سے کوئی بھی حصہ متعین کیا جائے گا قرآن مجید کا، اور عربی زبان میں اس کی تفسیر لکھنی ہوگی۔ پیر صاحب نے کہا منظور ہے، آ جاؤ۔ آخر میں کچھ اور شرط اس نے رکھی، تب پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، اور کیسی زبردست قوت روحانیت تھی ان کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مرزا سے کہہ دو کہ وہ مناظرے کے لیے آ جائے، جس طرح وہ چاہے گا مناظرہ ہوگا، اگر وہ اسی طرح مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو سن لے، میں صرف اپنا قلم خالی صفحے پر لکھ دوں گا، قلم خود تفسیر لکھ کر دکھا دے گا۔ آخری بات کی غلام احمد قادیانی کو ہمت تو ہی نہیں، ظاہر ہے کہ عربی میں تفسیر لکھنا حضرت کے بس کی بات تو تھی نہیں، تو وہ مقابلے سے فرار ہو گیا، اور پھر حضرت کا وعظ ہوا اور بہت سارے قادیانی مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرمایا۔ تحفظ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، فتنہ پرور ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی اس امت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور اس امت کا کوئی آدمی جا کر اس سے یہ پوچھے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے جا کر یہ پوچھتا ہے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک موجود ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آفتاب نصف النہار کی طرح واضح حقیقت ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ آپ نے خود اعلان فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ آپ نے وضاحت کی
حالانکہ اتنا کہہ دینا بہت کافی تھا، لیکن آپ نے ایک حدیث میں وضاحت کی ہے کہ تم یوں سمجھو کہ کوئی انسان ہے، وہ ایک بہت خوبصورت عمارت بناتا ہے، لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمارت ہے مگر اس میں ایک اینٹ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور وہ عمارت، وہ محل نبوت کا محل ہے۔ اب وہ آخری اینٹ اس کی جگہ رکھ دی گئی، اب کسی شخص کی گنجائش نبوت کے محل میں باقی نہیں رہی، آخری اینٹ اس کی جگہ رکھ دی گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل کر دیا گیا۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل کر دیا گیا، نعمت پوری کر دی گئی، نعمت پوری کر دی گئی، اور اسلام کو بطور دین اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے پسند فرما لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، نعمت پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اسلام کو پسند کر لیا گیا، اب قیامت تک اسلام ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی۔ اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں۔ غور کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان فرمائی، عمارت کی مثال، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، بلکہ آپ نے یہ مثال دے کر بتا دیا کہ انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح ایک عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پیغمبر کو مضبوط کرنے والا ہے، پیغمبر دوسرے پیغمبر کا مخالف نہیں ہے، پیغمبر دوسرے پیغمبر کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا اور نبوت کی عمارت میں اب کسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کی تکمیل کی بات ارشاد فرما کر یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو جس طرح انسان کو گھر میں آ کر سکون ملتا ہے، عمارت میں آ کر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، عافیت اور راحت ملتی ہے، اسی طرح دنیا کے انسانوں کو نبوت کے تسلیم کر لینے سے سکون ملے گا، راحت اور عافیت ملے گی، سہولت ملے گی، ان کے دل مطمئن ہوں گے۔ کوئی بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان کی رمق ہے، وہ اس وقت تک اطمینان پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نبوت پر ایمان نہ لے آئے، جب تک کہ وہ نبوت کو تسلیم نہ کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو یوں واضح فرمایا کہ عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، یعنی اصلی نبی نہیں آنے والا، جھوٹے آئیں گے، اور اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تعداد متعین کر کے دی، تعداد تک متعین کی کہ میرے بعد 30 ایسے دجال، کذاب، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں، لیکن صاف سن لو میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ 30 کا عدد بتایا، 30 کی تعداد، اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہوا۔ ابھی آپ باحیات تھے کہ مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص پیدا ہوا، نام تھا مسیلمہ، لیکن اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ کذاب نام کے ساتھ لگ گیا، اور اب ساری دنیا میں کوئی اس کو مسیلمہ نہیں کہتا، جو کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ہی ہو گیا کذاب، جھوٹا انسان، مسیلمہ کذاب۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آیا مدینہ منورہ، عمر میں حضور کے والد سے بڑا تھا، آیا مدینہ منورہ، اور اس نے آ کر یہ کہا
کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن میں بھی پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھ کو اور ان کو دونوں کو نبی بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا یہ کہنا ہے کہ آدھی حکومت آپ لے لیں، آدھی حکومت مجھ کو دے دیں۔ ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ چاہ رہا تھا کہ آپ ادھر لے لیں، آپ ہم کو ادھر دے دیں، اور آپ کی نبوت بھی مانی جائے گی اور مجھ کو بھی پیغمبر مان لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی تھی۔ آپ مسیلمہ کذاب اور اس کی جماعت کے پاس، اس کے حواری مواری جو آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا، مسیلمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر نبوت کے نام پر یہ سوکھی ٹہنی بھی تم اس سے مانگے گا، قسم بخدا میں تجھ کو دینے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش اس معاملے میں اختیار نہیں کی جائے گی۔ پھر وہ بہت بڑا لشکر لے کر صحابہ کرام کے مقابلے پر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اس کا فتنہ اور ابھرا، اور پھر صحابہ نے مقابلہ کیا، اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر حضرت خالد ابن ولید کی عمارت میں روانہ کیا، جس نے مسیلمہ کذاب اور اس کے بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کیا۔ سینکڑوں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، حافظ صحابہ، حفاظ صحابہ بڑی تعداد میں اس معرکے میں شہید ہوئے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا، ذرہ برابر نرمی اختیار نہیں کی۔ حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بہت سے اندیشے ہو گئے تھے، بہت سے فتنے ابھر آئے تھے، ارتداد کا فتنہ آ گیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آ گیا۔ بہت سارے دشمن یہ خیال کر کے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کمزور ہو گئے ہیں، اب ہم ان پر یلغار کر سکتے ہیں، وہ پر تولنے لگے۔ حالات بہت ہی سنگین تھے، بہت ہی خطرناک حالات تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی سنگینی کو محسوس کیا کہ اگر ذرا بھی اس سے بے توجہی برتی گئی تو سخت نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے لشکر بھیجا، اور لشکر نے مقابلہ کیا اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو مارا گیا، ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر بعد کے زمانے میں بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے تو جو سنت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی وہ آج کے دور میں پھر زندہ اور تازہ کی جائے گی، ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کمزوری، کسی طرح کی کوئی بزدلی، کسی طرح کی کوئی نامردی اختیار نہیں کی جائے گی۔ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم و ہمت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری شہامت و شجاعت کے ساتھ اور جان و مال خرچ کر دینے کے جذبے کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پیچھے نہ ہٹیے، گھبرائیے نہیں، یہ نہ ہو کہ علماء کرام پر پتھر برسا دیے گئے تو ہم ڈر جائیں، کچھ شکیل ابن حنیف کے ماننے والے چند علماء کو نشانہ بنانے لگیں تو ہم گھبرا جائیں۔ کبھی بھی فتنوں کے مقابلہ کرتے وقت، فتنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کبھی بھی حالات آئیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی اپنے اندر جسارت پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بزدلی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا ایمان رہے گا یا بزدلی رہے گی۔ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے ان طاقتوں سے بھی جو طاقتیں جھوٹے مدعیان نبوت کی پشت پناہی کرتی ہیں، ان طاقتوں سے بھی جو مال خرچ کرتی ہیں، جو اسباب لگاتی ہیں۔
یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ، یہ گوہر شاہی فتنہ، یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ بابیت کا فتنہ، یہ بہائیت کا فتنہ، یہ اپنے زور پر نہیں پھیل رہے ہیں، ان کے پیچھے دشمنان دین کے مال و اسباب کی طاقت ہے، ان کی فنڈنگ ہے، ان کی حکومتوں کی پشت پناہی ہے۔ آج قادیانیوں کی آل و اولاد، قادیانی کی آل و اولاد، اس کی ذریت کہاں پناہ لی ہوئی ہے؟ انہی ملکوں میں جو لوگ اسلام دشمن طاقتیں کہلاتے ہیں، انہی ملکوں میں جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جاتے ہیں، وہیں ان کو پناہ مل رہی ہے، وہیں سے ان کی کفالت ہو رہی ہے، وہیں سے ان کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ بھی کہاں سے اس کو پانی مل رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، اور پیسوں کے ذریعے ان کو مضبوطی فراہم کی جاتی ہے، اور پھر جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی یلغار ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ باہمت لوگ یلغار سے اور طاقتوں سے اور قوتوں سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ فلاں طاقت ہے، ان کے ساتھ فلاں قوت ہے، اس لیے ہم خاموش بیٹھ جائیں، اس لیے ہم پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے ہم مقابلے سے کترا جائیں، یہ بہت ہی بزدلی کی بات ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ اپنے آقا سے بے وفائی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی بات ہے۔ کسی امتی کو اتنا بے غیرت نہیں ہونا چاہیے کہ دن دہاڑے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور ہم اپنی عافیت گاہوں میں چلے جائیں، ہم تھوڑے سے خطرے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم تھوڑے سے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، جیل کے سلاخوں سے ڈر جائیں، ہم اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے بندو، اگر اس راہ میں جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے تو یہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی تو پوچھے گا کہ تم نے اپنی جان کس کے لیے لٹائی تھی، ہم سر جھکا کے کہیں گے کہ آپ ہی کی عزت و ناموس کے خاطر مارے گئے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جرأت اور ہمت کے ساتھ قومیں آگے بڑھتی ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے پاک کلام کی حفاظت کے لیے، اپنے پاک پیغمبر کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں پرعزم ہونا چاہیے، ہمیں باہمت ہونا چاہیے۔ ایک معمولی شخص تھا علمدین نام کا، جس نے گستاخی رسول کے سلسلے میں ایک بہت ہی جرأت مندانہ اقدام کیا تھا اور ایک گستاخ رسول کو قتل کیا تھا۔ اس زمانے میں اس پر مقدمہ چلا، انگریزوں کا دور تھا، اور وہی عطا اللہ شاہ بخاری تھے جن کی تقریر سے متاثر ہو کر اس شخص نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ تانگا چلانے والا شخص تھا، غریب، بالکل جاہل، کچھ پڑھا لکھا نہیں، لیکن اس کے دل میں محبت رسول کس درجے کی تھی۔ تقریر سے متاثر ہوا اور بہت ہی جرأت مندانہ قدم اس نے اٹھایا۔ اس زمانے کے جتنے مسلم وکلا تھے وہ سب اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے، عدالت میں پیش ہوئے کہ اس شخص نے ناموس رسالت کے لیے ایسا بڑا قدم اٹھایا ہے تو ہم اس کی طرف سے پیش ہوں گے۔ علامہ اقبال جیسے شخص بھی چل کر آئے اور انہوں نے مقدمہ لڑنا چاہا۔ علامہ اقبال اور اس زمانے کے چوٹی کے لوگ، وہ زمانہ ایسا تھا کہ ملک میں بہت ہی نامور مسلم وکلا تھے، سب جمع ہوئے اور اس کا کیس لڑنے کے لیے محنت شروع کی۔ ایک وکیل صاحب نے مشورہ دیا کہ دیکھو، جب تم عدالت میں پیش ہوگے تو ایک جملہ کہہ دینا کہ جس وقت میں نے یہ قدم اٹھایا، گستاخ رسول کو قتل کیا، اس وقت میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھ پر ایک جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، ایک جنون، پاگل پن، دیوانگی جیسی کیفیت تھی، اس میں نے یہ قدم اٹھایا، بس تم اتنا کہہ دینا، اس کے بعد ہم سب سوال لیں گے۔ جب عدالت میں اس شخص کی پیشی ہوئی، جج نے پوچھا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ اس نے سر فخر سے اونچا کر کے کہا ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ جج نے پوچھا تم نے ہوش و حواس میں کیا ہے؟ تو وہ مسکرایا
اور اس نے کہا کہ بعض مسلمان بھائیوں نے، وکیلوں نے مجھ کو یہ مشورہ دیا کہ میں آپ کے سامنے عدالت میں یہ کہہ دوں کہ مجھ پر دیوانگی طاری تھی، میں نے جنون کے حالت میں یہ اقدام کیا ہے، لیکن جج صاحب سن لیجئے، میں نے زندگی میں ایک ہی کام عقل مندی کا کیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میں نے جنون کی حالت میں کیا ہے؟ ایک ہی کام میں نے عقل مندی کا کیا ہے، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر آج کے بعد میں پھر زندہ رہا اور خدا نخواستہ کسی نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو یا وہ نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا۔ یہ جذبہ تھا اس شخص کا جو تانگا چلانے والا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، بے پڑھا لکھا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہو کر علوم نبوت حاصل کر کے ہم بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھ کر پھر بزدلی کا شکار ہوں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ایک طرح سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر یلغار کی جا رہی ہے۔ ایک طرف قادیانی محنت کر رہے ہیں اور زبردست محنت کر رہے ہیں، زبردست۔ ہم اپنی خواب گاہوں میں، عافیت گاہوں میں ہم سمجھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہر دن کی سطح پر محنت کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ آج بھی دنیا میں قادیانی ہیں، غلط عقیدے کو ماننے والے ہیں، غلط راستے پر چلنے والے ہیں، غلط چیزوں کو اختیار کرنے والے ہیں، جھوٹی نبوت کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، وہ سنا دوں پھر آپ کو آگے بڑھتا ہوں۔ جس زمانے میں غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بہت محنت کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اس زمانے میں زیادہ کر رہے تھے، تو کسی غیر مسلم کے ہاں، جو مسلمانوں کے علاقے میں دکان جس کی تھی، اس کے ہاں چند قادیانی مبلغ پہنچے اور جا کر اس کی تشکیل کرنے لگے، یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کو سمجھانے لگے کہ مرزا غلام احمد ایسے تھے، وہ بھی نبی تھے، فلاں، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ دیر تک سنتا رہا، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ سب یہاں مسلمانوں کی دکانیں ہیں، تو یہ بھی وہ سنتا رہا۔ جب یہ کہہ چکے تو اس غیر مسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، چونکہ مسلمانوں کی آبادی میں رہتا تھا، سمجھ تھی، ان سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندو، مجھ پر تم کہاں محنت کر رہے ہو؟ اب تک میں نے سچی نبوت ہی کو نہیں مانا تو جھوٹی نبوت کو کہاں سے مانوں؟ میں نے اب تک سچی نبوت ہی کو نہیں مانا ہے، جھوٹی کو کہاں سے مانوں گا؟ غلام احمد کا ایک بیٹا تھا، اس زمانے میں اسکول میں داخل ہوا، تو جب پہلا دن ہوتا ہے اسکول کا تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، والد کیا کرتے ہیں، تو سب سے پوچھا جا رہا تھا۔ غلام احمد قادیانی کے بیٹے کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا ٹیچر نے کیا نام ہے، کہا فلاں، باپ کا نام یہ ہے، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا کیا کرتے ہیں، یہ تو بڑا نازک سوال تھا۔ تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، چھوٹے ہی تھا نا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا نبوت کا کاروبار کرتے ہیں، نبوت کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہی کہا، کاروباری تھا۔ تو یہ جو قادیانی ہیں، ایک طرف ان کی محنت ہو رہی ہے، دوسری طرف شکیل ابن حنیف، یہ بھی جھوٹا مدعی نبوت ہے، یہ سمجھ لیجیے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس لیے کہ یہ دو دعوے کرتا ہے، ایک دعویٰ اس کا بھی نہیں ہے، اس کے دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی پیغمبر نہیں ہے، مہدی تو امت میں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ شخص اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ عیسیٰ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، مسیح دونوں کہتا ہے، میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، دو دعوے ہیں۔ اچھا، یہ بھی قادیانی کی طرح یہ نہیں سمجھ سکا کہ جو مہدی ہوگا وہ عیسیٰ کیسے ہو جائے گا، جو عیسیٰ ہوگا وہ مہدی کیسے ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک آدمی میں دو روحیں کیسے آ جائیں گی۔ اگر صرف کہتا کہ مہدی ہوں تب بھی کسی درجے میں چل جاتا، لیکن کہہ رہا ہے میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں، دو دعوے کر رہا ہے۔
اور نام ہے شکیل ابن حنیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی مہدی میری نسل سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی خلافت زمین میں قائم ہوگی، 7 سال تک وہ خلیفہ رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اور دجال کا فتنہ ان کے دور میں ختم ہوگا، امن و امان قائم ہوگا، وغیرہ 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 بشارتیں اور علامتیں اور نشانیاں سب احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن یہ بیچارہ بندہ، یہ تو نہ خاندان نبوت سے ہے، نہ اس کا نام محمد ہے، شکیل نام ہے، ابا کا نام عبداللہ کے بجائے حنیف ہے، شکیل ابن حنیف۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو دعویٰ کرتے ہوئے 12 سال تقریباً ہو چکا ہوگا، اب تک تو حضرت کی خلافت گاؤں میں بھی قائم نہیں ہوئی ہے، کہیں دنیا میں خلافت قائم ہونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ مہدی ہوں، مہدی کی خلافت قائم ہوگی، پھر کہتا ہے عیسیٰ ہوں، اور یہ جھوٹا دعوی نبوت ہے، جھوٹا دعوی نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ دوبارہ نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں حدیث سے ثابت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اور وہ زندہ ہیں، وہ پھر قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ لفظ یاد رکھنا، آپ کو سکھا رہا ہوں، اور یہ باریک بات ہے لیکن عقیدے سے تعلق ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیے گا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ وہ باضابطہ آسمان سے اتریں گے، فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور آسمان سے اترتے ہوئے لوگ ان کو دیکھیں گے، اور وہ دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر اتارے جائیں گے۔ پھر وہ مسجد میں آئیں گے اور لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور پھر وہ بخاری میں روایت ہے یکسر الصلیب، یہ جو عیسائیوں کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ساقط کر دیں گے، دجال کو مار ڈالیں گے، اور ان کے زمانے میں ہر طرف امن و امان پھیل جائے گا، ہر طرف سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر طرف امن اور اطمینان ہوگا، اور بہت بڑی تعداد میں جو عیسائی اس وقت ہوں گے، جو گمراہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، اور سب مومن ہو جائیں گے، یعنی سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ آج جو عیسائی ہیں وہ تو غلط راستے پر چلے گئے، وہ شرک کے راستے پر چلے گئے، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کہنے لگے، ابن اللہ کہنے لگے، 3 خداؤں کو ماننے لگے، کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس، یا کہتے ہیں باپ بیٹا اور مریم، ان تینوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی سے قرآن نے روکا تھا اور کہا تھا لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، 3 خدا نہ کہو، خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو، اس بات سے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، یقین مانیے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے جو آج عیسائی دنیا میں ہیں، وہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں کہ ہم توحید والی قوم ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں کہ ہم توحید والی قوم ہیں، لیکن اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اگر کوئی قوم، کوئی امت، کوئی جماعت خالص توحید کے اوپر قائم ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ صرف ہم مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں خالص توحید پر سوائے ہمارے کوئی دوسری قوم نہیں۔ عیسائیوں نے بھی خدائی میں شریک مان لیا، یہودیوں نے بھی خدائی میں شریک مان لیا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور تمام پیغمبروں سے ان کا مرتبہ بلند قرار دینے لگے، اور حضرت عیسیٰ کی جو بشارت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو ٹھکرا دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک نام احمد بھی ہے، حضور تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی، 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا ایک پیغمبر میری نسل میں پیدا فرما، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، انہوں نے خوشخبری سنائی تھی، اور میں اپنی ماں حضرت آمنہ کا خواب ہوں کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کائنات کو نور اور رحمت سے بھر دے گا۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا، فرمایا رؤیا امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ کو مختلف قسم کی بشارتیں دکھائی گئی تھیں، دی گئی تھیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آثار تھے، جو علامتیں تھیں، اور پیدائش کے وقت جو کچھ چیزیں ظاہر ہوئیں، اور پیدائش کے بعد آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کی جو چیزیں ظاہر ہوئیں، ان کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار، مکے کے سردار، بہت ہی جہاندیدہ شخص تھے، وہ بھی اس چھوٹی سی عمر میں حضور کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کا تخت خانہ کعبہ کے سائے میں بچھایا جاتا تھا، جس پر ان کے علاوہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کبھی حضرت کھیلتے کھیلتے تخت پر چڑھنے لگتے تھے تو لوگ ان کو اتارتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے تھے کہ دع لابنی ھذا فإن لابنی ھذا شأنا، میرے اس بچے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میرے اس بچے کی عنقریب عجیب و غریب شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا کو نور سے جگمگا دے گا۔ ان لابنی ھذا شأنا، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ اس زمانے میں جب کہ آپ بالکل چھوٹے سے ہیں، بچپن کی عمر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، مگر عیسائیوں نے حضور کو ٹھکرا دیا، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور آج بھی حضور کی نبوت کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، اور جو مخالف قوتیں، جو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے ہیں، عام طریقے پر ان کی پشت پناہی یہ لوگ کرتے ہیں، عام طریقے پر یہ لوگ پشت پناہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی دشمنی ان کی اور یہودیوں کے دل میں گھسی ہوئی ہے، بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی ذہانت اور عیسائیوں کا سرمایہ دونوں استعمال کیے جا رہے ہیں، دونوں استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے اسلام کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں بھی تمام طاقتیں، فرقہ پرست عناصر اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے، دنیا میں بھی یہودیت ہو، عیسائیت ہو، دوسرے اور طبقات ہوں، وہ سب مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام کے پیچھے لگتے ہیں، اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے۔ دنیا میں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیجئے، جس دین میں طاقت ہے، جس دین کے پاس بہترین نظام ہے، جو دین تمام ادیان سے اور تمام نظاموں سے بالا تر ہے، جس دین میں سر اٹھا کر جینے کی طاقت ہے، جس کے نظریات کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اسی دین کی مخالفت کی جاتی ہے، اسی دین کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو بات ہے کہ عیسائی بھی ہمارے پیچھے، یہودی بھی ہمارے پیچھے، فرقہ پرست لوگ بھی ہمارے پیچھے، فلاں بھی ہمارے پیچھے، فلاں بھی ہمارے پیچھے، اس سے خوف زدہ مت ہوئیے، بلکہ احساس شکر اپنے دل میں پیدا کیجئے کہ یہ سب پیچھے ہیں، اسلام اور مسلمان آگے ہیں۔ یہ ہے اس میں نقطے کی بات کہ یہ سب پیچھے ہیں، جتنے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے پیچھے ہیں، آگے ہمارے کوئی نہیں ہے۔ اسلام ہر زمانے کا دین ہے، اور اسلام ہی تا ابد باقی رہنے والا دین ہے۔ دنیا میں مختلف نظریات اٹھے، برپا ہوئے، بہت طاقت کے ساتھ آئے،
اور انہوں نے ملکوں کی تقدیر کو پلٹ دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب شاید اس نظام کے آگے کوئی مذہب جی نہیں سکے گا، اور ان کی آندھی اس طرح اٹھی کہ ملکوں کا چراغ گل کر گئی۔ لوگوں نے اسلام کے بارے میں بھی یہ خیال کیا کہ شاید یہ بھی اس آندھی میں بہہ جائے گا اور مسلمان بھی مٹ جائیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو یا دنیا کے مختلف نظریات ہوں جنہوں نے ملکوں پر حکمرانی کی، وہ تمام نظریات اپنی موت مر گئے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی تابندہ ہے۔ یہ اسلام کی قوت ہے، اور یہ خدا کے وعدے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی ہوئی بات کی صداقت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام ایک ازلی اور ابدی صداقت ہے، اس کے مقابلے میں آنے والے ٹوٹیں گے، اسلام نہیں مٹنے والا، اسلام برباد نہیں ہونے والا، اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنی طاقتیں مسلمانوں اور اسلام کے پیچھے لگی ہوئی ہیں وہ اپنا تمام زور، اپنی تمام قوت خرچ کر لیں، لیکن اسلام مٹے گا نہیں۔ یاد رکھیے، اسلام مٹے گا نہیں۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی، جن کا آج یوم وفات بھی ہے، 31 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی تھی 1999 میں، آج سے 23 سال پہلے۔ آخری دن تھا سال کا، رمضان کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، آخری جمعہ تھا، آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اور وہ جمعہ کے لیے غسل کر کے تیار ہوئے، مسجد جانے والے تھے، کپڑے پہنے، شیروانی پہنی، معمول کے مطابق قرآن مجید لیا اور تلاوت شروع کی۔ ابھی قرآن مجید پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اور اندازہ یہ ہے کہ اس آیت تک پہنچے تھے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، بس اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، وہیں پہلو کے بل گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جانے کو سب جاتے ہیں، مگر اس شان سے کون جاتا ہے؟ جانے کو سب جاتے ہیں، مگر اس اہتمام سے خدا کی بارگاہ میں کون حاضر ہوتا ہے؟ نہا دھو کر، غسل کر کے، رمضان میں آخری عشرے میں آخری جمعہ کو، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ نے ان کے ذریعے دین کا عظیم الشان کام لیا۔ اللہ نے ان کو عرب و عجم میں عظمت عطا کی، عرب ان کے آگے جھکتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کی گئی، اور خود انہوں نے ایک بار یہ بات کہی تھی، بات آئی ہے تو سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے، طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور کہتے کہتے رونے لگے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا وقت کب آیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا اور مسجد حرام میں تھا، جمعہ کا دن تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، اور امام حرم، مسجد حرام کے امام و خطیب، خانہ کعبہ کے سائے میں منبر پر جلوہ افروز لاکھوں کے اس مجمع سے خطاب کر رہے تھے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا وہ خطبہ نشر ہو رہا ہے، اور تقریر کرتے ہوئے امام حرم نے خانہ کعبہ کے زیر سایہ اپنے خطبے میں یہ کہا کہ دنیا کے ایک بڑے عالم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ حوالے کے طور پر انہوں نے ایک تحریر پڑھ کر سنانی شروع کی۔ جب انہوں نے 2-3 سطریں پڑھی تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ میری ہی ایک کتاب کی عبارت سنا رہے ہیں، میری کتاب سے ایک عبارت نقل کر کے خانہ کعبہ کے سائے میں امام حرم جو عربی النسل ہے وہ میری تحریر پیش کر رہا ہے، حوالے اور سند کے طور پر۔ انہوں نے پوری تحریر، وہ پورا اقتباس پڑھ کر سنایا۔ کہتے ہیں کہ سنتے سنتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں ایک گاؤں کا، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو عزت کا یہ مقام عطا کیا کہ آج لاکھوں کے اس اجتماع میں، حرم کعبہ میں، خانہ کعبہ کے زیر سایہ عربی النسل امام اس حقیر کی کتاب کی عبارت حوالے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب سنیے، وہ کبھی کبھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، جس کے وہ صدر عالی قدر تھے، بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہتے تھے جو ملک کے ان مشکل حالات پہ بہت تسلی کی ہے۔
وہ فرماتے تھے مسلمانوں اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ اس ملک میں اسلام اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، اس ملک سے جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس ملک میں رہنے کے لیے آیا ہے، اس ملک سے جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام اور اس سرزمین کا اٹوٹ رشتہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ مسلمان مٹ جائیں گے، مسلمان برباد ہو جائیں گے، فرقہ پرست چن چن کر مسلمانوں کو ہلاک کر دیں گے، اس ملک میں اسلام کا مستقبل نہیں، مسلمانوں کا مستقبل نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ یاد رکھنا باطل کی طاقتوں کو مچھر کے پر سے بھی زیادہ خدا کی نگاہ میں کوئی ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی خدا کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں۔ جب وہ چاہے گا الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ یہ بات اپنے دل میں بسا لیجیے۔ خیر، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو طاقتیں اسلام کے مقابل میں آئیں گی ان کو مٹایا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب انگریز اس ملک پر قابض ہوئے اور ایسی صورتحال بنا دی گئی تھی کہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ اب مدارس نہیں چل سکیں گے، اب یہاں دینی کام نہیں ہو سکیں گے، اب یہاں کسی طرح کی کوئی دعوتی محنت نہیں ہو سکے گی۔ قرآن کے لاکھوں نسخے انگریزوں نے جلائے اس لیے تاکہ قرآن سے اس امت کا رشتہ توڑ دیا جائے، مگر اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں مشنریز آتی تھیں، بڑے بڑے وفد عیسائیوں کے، جو مسلمانوں کو بہکا کر پھسلا کر مرتد کرتے تھے۔ یہ جو آج ارتداد کی لہر چل رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، انگریزوں نے اس پر بہت پہلے کام کیا ہے۔ یہ جو بات کے لوگ کر رہے ہیں یہ سب انہی کے مرید لوگ ہیں، یہ سب انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، اسی لیے تھوڑے تھوڑے وقفے سے جاتے بھی رہتے ہیں ادھر، کہ ادھر سے پھر ہدایتیں پیر صاحب سے لے کے چلے آئیں۔ تو یہ جو ہے اسی نظریے پہ چل رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی انگریزوں نے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو مرتد بنایا، کمزور مسلمانوں کو پکڑتے تھے اور ان پر محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ عقائد میں ان شک پیدا کرتے تھے اور پھر ان کو عیسائی بناتے تھے اپنے مذہب میں۔ کتنے پچھڑے سماج کے لوگ، ان کو انہوں نے عیسائی بنایا اور زبردست مناظرے ہوئے۔ اس زمانے کے ہمارے علماء نے ان کا مقابلہ کیا، چونکہ بات نکلی ہے تو شاید یہ واقعہ سنانا مناسب ہوگا کہ اس زمانے میں ایک مرتبہ بہت بڑا ایک عیسائی پادری اپنی پوری جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے آیا، اور جب وہ دہلی پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس سے میں مناظرہ کروں گا، اس سے میں بحث کروں گا۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقابلے کے لیے آئے، مناظرے کے لیے آئے، اور اس نے عجیب و غریب سوال کیے، دھیان سے سنیے گا، اور حضرت نے کیسا جواب دیا وہ بھی سنیے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین تھے، جن کو کربلا کے میدان میں مظلومانہ طریقے سے شہید ہونا پڑا، ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے تو ان کے نواسے حضرت حسین وہ حضور کو محبوب تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہہ کر اپنے نواسے کو بچا کیوں نہیں لیا؟ اللہ سے کہتے کہ میرے نواسے کو بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا۔ یہ اس نے اشکال کیا، اعتراض کیا، ایسے سب سوال کرتے تھے، یہ اس نے اشکال کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کیسا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ میاں ہمارے حضرت نے اللہ سے کہا کہ نواسے پر مشکل وقت ہے اس کو بچا لیجئے، مگر وہاں سے یہ جواب آیا کہ آپ اپنے نواسے کی بات کہہ رہے ہیں، ادھر ہمارے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ارے اورنگ آباد والوں کچھ تو عقل ہے، ان کا عقیدہ انہی پر پلٹ دیا کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو سولی دے دی گئی، ہم تو کہتے ہیں کہ سولی نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ
آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ سولی پر لٹک گئے، اسی لیے اب ہم جو بھی گناہ کریں گے ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری طرف سے قربانی دے چکے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے پلٹ دیا، کہا کہ اللہ کے بیٹے تم کہتے ہو، تو ادھر سے یہ جواب آیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اور یہ بہت نازک، آپ کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہوگا، دھیان سے سنیے۔ اس نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا، اب وہ راستے کی تلاش میں ہے، چلتا جا رہا ہے، ایک درخت تک پہنچتا ہے، اس درخت کے نیچے ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص جاگا ہوا اس کے پاس بیٹھا ہے، تو جو راستہ بھول گیا ہے وہ راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ سوئے ہوئے سے معلوم کرے گا کہ جاگے ہوئے سے معلوم کرے گا؟ آپ لوگوں سے اگر میں پوچھوں کہ کس سے معلوم کرے گا، آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جاگے ہوئے سے۔ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی جاگے ہوئے سے، لیکن اس کی نزاکت سمجھیے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اب قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ جاگے ہوئے سے راستہ پوچھیں گے، مطلب یہ کہ شریعت چلے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی شریعت اب نہیں چلے گی۔ کیسا گھما کے سوال کیا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، ایک جگہ پہنچتا ہے، درخت کے نیچے دو لوگ ہیں، ایک سویا ہوا ہے ایک جاگا ہوا ہے، راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ بس اتنا ہی پوچھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت جواب۔ فرمایا میاں وہ جو شخص جاگا ہوا بیٹھا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا۔ وہ اس انتظار میں کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا۔ جو جڑ تھی وہی کاٹ دی اور بتا دیا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کسی کی شریعت دنیا میں چلنے والی نہیں ہے، صرف ان کا راستہ چلے گا، صرف انہی کا طریقہ چلے گا، صرف انہی کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، صرف انہی کی سنت کا اتباع کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ خود حضرت نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، میرے راستے پر چلنا ہوگا، میرے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ آخری شریعت حضرت کی، نبوت حضرت کی، قرآن آپ کا لایا ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، نظام مصطفی، ساری دنیا کی کامیابی اگر کسی نظام میں ہے تو وہی نظام جس کو لے کر ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ دوسرا سوال کیا۔ تیسرا ذرا الگ تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کی آسمانی کتاب ہے قرآن، ہماری بائبل ہے انجیل، ایسا کرتے ہیں کہ ایک آگ جلاتے ہیں، میں اس میں بائبل ڈالتا ہوں، آپ قرآن ڈالیں، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی کتاب، جو کتاب نہیں جلی وہ سچی کتاب۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کا چہرہ دیکھا، کیا فراست تھی ان کی۔ ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تم گستاخ لوگ ہو، تم اپنی کتاب کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنا پسند کرو گے، ہم ایسی گستاخی نہیں کرتے۔ اگر تم کو اسی طرح حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے تو آگ جلاؤ، تم کود جاؤ اور میں بھی کود جاتا ہوں، جو جل گیا وہ باطل پر، جو جی گیا وہ حق پر، آؤ اس طرح فیصلہ کر لو، فیصلہ کرنا ایسے فیصلہ کر لو۔ بس یہ سنتے ہی وہ بھاگا، اس لیے کہ بائبل پر تو کوئی مسالہ لگا کے لے کر آیا تھا کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی، اور جسم پر تو کوئی مسالہ تھا نہیں، اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں بھی جلوں گا اور اوپر تو جلنا ہی جلنا ہے، تو اس لیے وہاں سے فر یفر کی گردان پڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس طرح کوششیں کی گئیں بہکانے کی، فتنے برپا کرنے کی، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی، ہر زمانے میں کوششیں ہوئیں، آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ شکیل ابن حنیف پیدا ہوا، یہ شکیل ابن حنیف بہار کا رہنے والا ہے، دہلی سے اپنے فتنے کا اس نے آغاز کیا، پھر آپ کے اس اورنگ آباد کو اپنا مرکز بنایا، اور میں آپ سے
آپ کے علماء سے، یہاں کے رہنے والے غیور مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے کا نام جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ لیا جاتا ہے، آپ کو اس سے شرم محسوس ہونی چاہیے، آپ کو اس فتنے کے مقابلے کا عزم پیدا کرنا چاہیے، آپ کو یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ یہ جو لمبی داڑھیاں رکھ کر، لمبے لمبے کرتے پہن کر اور ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہتے ہوئے شکیل ابن حنیف کے حواری مواری آپ کے ارد گرد، آپ کے محلوں میں، آپ کی بستیوں میں چل پھر رہے ہیں اور جھوٹی نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، آپ کو انہیں پہچاننا چاہیے، آپ کو ان کا تعاقب کرنا چاہیے، آپ کو ان کے فتنوں سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے، ایک ایک مسلمان کو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ دین کے ڈکیت ہیں، یہ جھوٹی نبوت کا پرچار کرنے والے غلیظ اور نجس اور بدترین خلائق لوگ ہیں۔ آپ کو اس کے سلسلے میں اپنے دل میں عزم پیدا کرنا چاہیے، آپ کے دل میں جذبہ آنا چاہیے۔ آپ برسوں سے تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اس فتنے کا تعاقب کریں گے، اور جب تک یہ فتنہ اپنی موت نہ مر جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک ایک مسلمان کو ہم بتائیں گے اصل حقیقت کیا ہے، ایک ایک مسلمان کے دل پر ہم عقیدہ ختم نبوت کو نقش کر دیں گے، ایک ایک مسلمان کے دل میں ہم اس بات کو بٹھائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی پہنچائی ہوئی شریعت، آپ کا دیا ہوا نظام ہم سب کے لیے کافی اور شافی ہے۔ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی نجات اور ہدایت اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی مشکل اس راستے میں آئے آپ اس کو جھیلیے، کوئی قربانی دینی پڑے آپ قربانی دیجئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری جس زمانے میں قادیانیت کے خلاف شعلہ بار تقریریں کر رہے تھے، اس زمانے میں ایک دن اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے اپنے 8 سالہ بیٹے عطاء المنعم بخاری کو انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور جوش میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کے لیے اگر آج کوئی میرے اس 8 سالہ بچے کی جان مانگے گا تو اس کی بھی اور اس کے جیسے ہزاروں بچوں کی جانیں تحفظ ختم نبوت کے لیے قربان ہیں۔ یہ جذبہ تھا اور اس احساس کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے دل میں یہ جذبہ لانا چاہیے کہ ہم جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں، قربانی دیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت نبی کے قریب کرے گی، یہی وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن ہماری سرخروئی کا باعث ہوگی۔ روز بروز نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ فتنے بڑھتے چڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ان کے مقابلے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ گوھر شاہی فتنہ پیدا ہو گیا، پڑوس کے ملک سے یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی پھیل رہا ہے۔ بنگلور میں انہوں نے اپنا مرکز قائم کر لیا، اپنا سینٹر قائم کر لیا اور بدترین باتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اس کے ماننے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مہدی ہے، اور تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر ریاض گوھر شاہی کے ماننے والے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان نئے آلات کے ذریعے جو اب پھیلے ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہاں سے چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور اس ملک کے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ یونس گوھر شاہی اس وقت اس فتنے کا سربراہ بنا ہوا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے۔ قرآن کی غلط سلط تشریحات، قرآن پاک کی آیتوں کی غلط تفسیر، من چاہی تعویل اور تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا، یہ ان لوگوں کا شیوا و شعار ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور آپ اگر ان لوگوں کی جو اصل چیزیں ہیں ان سے واقف ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی غلط چیزیں اور خلاف شریعت چیزیں ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں۔ ریاض گوھر شاہی کی ایک کتاب ہے روحانی سفر کے نام سے، اس میں اس نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گمراہ انسان تھا۔ چرس کے بارے میں لکھا ہے کہ خود میں روحانی سفر کے دوران چرس پیتا رہا،
اب سمجھ لیجئے کہ چرس پینے والا کتنی بہترین باتیں بیان کرے گا. بھئی جو آدمی چرسی ہوگا، بھنگ پینے والا ہوگا، اور جو بھنگ پینے والا ہوگا اس کو تو بھنگی ہی کہیں گے نا. تو جو چرسی ہو، جو بھنگی ہو، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ کیسی باتیں بیان کرے گا؟ اس روحانی سفر میں اس نے لکھا ہے کہ میں روحانیت کی تلاش میں فلاں بزرگ کے مزار پر گیا، اور پھر مزار پر میری بات کچھ بنی نہیں، تو میں جنگل میں رات کو گیا، اور پھر جنگل میں یہ ہوا. بڑی لمبی تفصیل ہے، افسانے نما. پھر جنگل میں بھٹک رہا تھا رات کے وقت میں، تو اچانک ایک گدھا، یہ اسی نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا. گدھا یعنی اللہ کے بندے کو جانور بھی ملا تو اپنی ہی طرح کا. تو اس نے کہا کہ گدھا وہ آ گیا اچانک، اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. میں بھاگتا تھا تب بھی وہ میرے پیچھے پیچھے آتا تھا. پھر وہ اشارے کرنے لگا کہ مجھ پہ بیٹھ جاؤ. پھر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. پھر وہ مجھ کو لے کر اڑا. پورے ملک کی اس نے مجھ کو سیر کرائی. سمجھ لیجئے، گدھے کا سوار، پورے ملک کی اس نے مجھ کو سیر کرائی. اس کے بعد پھر مجھ کو لے کر اترا. کچھ اس نے مجھ سے باتیں کی، تصوف کے اسرار و رموز بیان کیے. اس وقت میری عمر 20 سال تھی. 20 سال کی عمر سے لے کر 32 سال کی عمر تک مجھ پر اس گدھے کا اثر رہا. یہ اس نے لکھا ہے. یہ لفظ بھی اسی کا ہے، جملہ بھی اسی کا ہے کہ 20 سال کی عمر سے لے کر 32 سال کی عمر تک مجھ پر اس گدھے کا اثر رہا. اب آپ سمجھ لیجئے کتنے مبارک اثرات ہوں گے. پھر لکھا ہے اس زمانے میں نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، اور بس آزاد خیال ہو گیا، اور کسی عبادت کی طرف میرا جی نہیں جاتا تھا. تو اس سے اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ گدھا کون رہا ہوگا. اگر واقعی کوئی تھا بھی، ویسے تو مجھے افسانے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر مان بھی لیجئے تو ایسا گدھا جس کے اثر سے نماز روزہ چھوٹ جائے، وہ حضرت ابلیس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسی سیر کہ وہ گدھے کی شکل میں پورا ملک گھما دے، یہ کام تو ابلیس ہی کا ہو سکتا ہے. وہ ہے نا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے اپنا تخت بچھایا اور اپنے چیلوں سے، اپنے مریدوں سے کارگزاری لینے لگا. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو ایک چھوٹا شیطان تھا، اس نے کہا کہ ایک سوال ہے، جب کسی عالم کا ذکر آتا ہے تو آپ بہت گھبرا جاتے ہیں، عبادت گزار کی بات آتی ہے تو آپ کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا، عالم کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا تو بیٹھا رہنا، جب ختم ہوگا میں تجھ کو سمجھاؤں گا. جب سب چلے گئے تو اس نے کہا کہ چل میرے ساتھ. اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر اڑا. ابلیس تھا نا، چاہے گدھے کی شکل میں ہو چاہے گھوڑے کی شکل میں ہو، اڑنا تو بہرحال جانتا ہے. تو وہ اس چھوٹے شیطان کو اڑا کر لے گیا. ایک بستی تھی جس میں ایک عبادت گزار رہتا تھا، مسجد میں مقیم تھا، بہت عبادت کرتا تھا، مگر اس کو علم نہیں تھا. برسوں سے مسجد کے حجرے میں عبادت میں مشغول تھا. وہاں آیا، آدھی رات کا وقت ہے، ابلیس نے دروازے پہ دستک دی. عبادت گزار نے پوچھا اندر سے کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں، آپ کی خدمت میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور آپ سے اللہ بہت خوش ہے، باہر تشریف لائیے. وہ بیچارہ خوش باہر تشریف لایا. اس نے کہا کس لیے آنا ہوا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کو معراج پہ لے کر جانا ہے. معراج پر وہ بیچارہ خوش ہو گیا. معراج پہ، اچھا واقعہ تو سنا ہوا تھا. تو اس نے کہا براق کدھر ہے؟ براق کدھر ہے؟ تو باہر بستی میں گھومنے والا ایک گدھا ابلیس پکڑ کے لے آیا اور اس گدھے پر ان کو سوار کرایا. اب یہ بیچارے گدھے پر براق سمجھ کر سوار ہو گئے اور لے کر چلا. ایک جگہ گڑھا تھا، اس میں اس نے اس براق کو بھی ڈال دیا اور صاحب براق کو بھی ڈال دیا. وہ عبادت گزار اسی میں چلا گیا اندر، اور اپنے چھوٹے شیطان کا ہاتھ پکڑ کے پھر بھاگ گیا، اڑ گیا. اب راستے میں کہتا ہے دیکھو برسوں سے عبادت کر رہا تھا، لیکن میں نے کتنی جلدی اس کو گمراہ کر دیا، غلط بات میں پھنسا دیا. اب پہنچا دوسری بستی میں، ویسی ایک مسجد، حجرہ، اس میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے.
اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا جبریل ہوں، جبریل حاضر خدمت ہوا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ سے بہت راضی اور خوش ہے، دروازہ کھولیے، معراج پہ لے کے چلنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہریے، ذرا دیر لگی ان کو۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ذرا رک جاؤ، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ڈنڈا ذرا دور رکھا ہوا ہے، تو ذرا ڈنڈے تک پہنچنے میں کچھ دیر لگ رہی ہے، ذرا دیر انتظار کرو۔ ابلیس نے چھوٹے شیطان کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھاگ لو ورنہ میری تمہاری دونوں کی خیر نہیں ہے، اس سے پہلے کہ باہر آئیں ہم دونوں فرار ہو جائیں۔ بھاگ گیا۔ اس نے راستے میں کہا کہ دیکھو عالم تھا تو اس نے ایک جملے میں سمجھ لیا کہ ہم یہ شیطان ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم دغا باز ہیں، عالم پر ہمارا فریب جلدی نہیں چلتا، جاہل ہو عبادت گزار بھی ہو تو ہم اس کو چٹکیوں میں گمراہ کر لیتے ہیں۔ یہ چیز تو یہ بھی اسی طرح کا تھا۔ گدھا آ گیا اور بات کرنے لگا اور یہ بیچارہ اس پہ سوار بھی ہو گیا، اور پھر 20 سال کی عمر سے لے کر 32 سال کی عمر تک کہتا ہے کہ میرے اوپر اسی گدھے کا اثر رہا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ ریاض گوہر شاہی کتنا صاحب کشف و کرامت آدمی ہوگا۔ پھر جو اس کی تعلیمات ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ کہتا ہے کہ نماز روزے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بس دل کا جاری ہو جانا سب کچھ ہے، یعنی دل سے ٹک ٹک کی آواز آنے لگے، دل سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگے، بس یہ معراج ہے۔ سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ نماز روزے اور عبادت کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ ریاض گوہر شاہی اور اس کا فتنہ گوہر شاہیت بھی ہمارے ملک میں بھی پیر پھیلا رہے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا اور تصوف اور روحانیت کے نام پر دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے تصوف اور روحانیت سے جڑنا یہ تو ہماری کامیابی کی ایک علامت ہے۔ اللہ اللہ کرنا، کسی صاحب دل سے بیعت ہو جانا، ان سے اپنی تربیت کرانا، اپنی اصلاح کے لیے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، ان سے تعلیم لینا، یہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دل کی پاکی اور صفائی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ نظام تصوف کا کچھ لوگوں کے لیے، کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہو جائیں، کسی کا دل چاہے تو بیعت ہو جائے، کسی کا دل چاہے تو مرید ہو جائے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کی کامل اصلاح کے لیے، اپنے آپ کی کامل اصلاح کے لیے کسی صاحب دل کی صحبت ضروری ہے، ان سے تعلق ضروری ہے۔ اور ایک اور بہت تجربے کی بات آپ سے کہتا ہوں کہ عام طریقے پر جن لوگوں کا تعلق کسی صاحب دل بزرگ سے قائم رہتا ہے، زمانے کے فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے بچاتا ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ گمراہی سے حفاظت کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت گمراہ تھا، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا تھا، اور بہت سے لوگ اس کے بیان میں شریک ہوتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھنے والا شخص بھی ایک دن نام سن کر، ان کی شہرت سن کر چلا گیا۔ وہ جو گمراہ شخص تھا اس کی مجلس میں جا کر بیٹھا، وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ اس نے سنا اور دیکھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے کرتے یہ رو رہا ہے، بار بار آنکھ میں آنسو آتے ہیں، بار بار روتا ہے۔ تو اس کو خیال ہوا کہ یہ تو کوئی بہت نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، بہت صاحب دل معلوم ہوتا ہے، آیت پڑھتا ہے، بیچارے کو رونا آ جاتا ہے۔ اس پر کچھ اثر ہوا تو وہاں سے مجلس سے اٹھا اور ان بزرگ کی خدمت میں جن سے اس کا تعلق تھا، جن کی مجلس میں جاتا تھا، وہاں پہنچا۔ وہاں جا کر ان بزرگ سے خوشی خوشی بتانے لگا، حضرت میں آج فلاں کی مجلس میں گیا تھا اور وہ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے اور بات بات میں روتے تھے اور قرآن کی آیتوں کی عجیب تشریح بیان کرتے تھے، میرے دل پہ بہت اثر ہوا اور آنکھ سے ان کے برابر آنسو ٹپکتے جاتے تھے۔ پوری بات حضرت سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب پوری بات سن چکے تو بس ایک جملہ کہا،
میاں آنسوؤں سے دھوکے میں نہ آ جانا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے، بس ایک جملہ اس نے سنا، وہ ساری ظلمت جو دل پر آئی تھی وہ سب کافور ہو گئی۔ یہ ہے اہل دل کی نگاہ کا فیضان، یہ ہے ان کی صحبت کی تاثیر۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی صاحب نظر کی نظر میں رہنا یہ آپ کو قیمتی بنائے گا، یہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کسی صاحب دل سے تعلق ہو جانا یہ آپ کے دل کو روشن اور منور بنائے گا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بار بار سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کہیں جا رہے تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور بادشاہت چھوڑ کر درویش ہوئے تھے، بادشاہت چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی، اور خدا نے ان کو بہت عروج عطا کیا اور بہت بلند رتبے تک پہنچے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شرابی جوان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، چہرہ خراب ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کتے آس پاس ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنی قابل نفرت حالت ہے، لیکن اللہ والوں کے دل کی کیفیت دیکھیے کہ اس حالت میں اس کو دیکھ کر تڑپ گئے، اور فوراً قریب کہیں پانی تھا، جا کر پانی لے کر آئے، اس کا چہرہ صاف کیا، اس کے کپڑے صاف کیے، اس کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ تو بے ہوش پڑا ہوا تھا، نشے میں تھا، بدکار جوان، شرابی جوان، لیکن محبت دیکھیے، اللہ کے ایک بندے کو دیکھا، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، قریب بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دے رہے ہیں، اپنے دامن سے ہوا دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اس وقت دل میں کیا دعا مانگ رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ایک گنہگار کے سرہانے بیٹھا ہے، اس کے چہرے اور اس کے کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد اور اپنے دامن سے ہوا دیتا ہے، اور دل میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ جوان ہوش میں آیا، جیسے ہی ہوش میں آیا نظر پڑی حضرت ابراہیم ابن ادہم پر، وہ تو مرجع خلائق تھے، دنیا ان کو جانتی تھی۔ جیسے ہی اس جوان نے دیکھا تڑپ کر اٹھا اور اس نے کہا، حضرت آپ کہاں میرے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، میں تو بہت بڑا بدکار ہوں، میں تو خطا کار اور سیاہ کار ہوں، آپ میرے قریب مت بیٹھیے، مجھ کو شرم آ رہی ہے، اور شاید میرے کپڑے بھی آپ نے دھلے ہیں، میرا چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے، میں تو شراب کے نشے میں ہوں، اللہ کا واسطہ آپ مجھ سے دور چلے جائیں، مجھ کو شرمندہ نہ کریں۔ حضرت نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، بیٹا گنہگار ہو تو کیا ہوا، اگر توبہ کر لو گے اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا، گناہوں کو مٹانے والا ہے، خدا سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی عزت کی قسم، اگر ایک دفعہ شرمندگی سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کچھ سنایا اس کو، دل پر اس کے اثر ہوا، وہ سینے سے چمٹ کر رونے لگا، حضرت بھی رونے لگے، اور یہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی رو رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا کہ او ابراہیم، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ حیران ہو گئے حضرت ابراہیم ابن ادہم کہ اللہ، ابھی اس شخص نے پوری توبہ بھی نہیں کی، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی روزہ نہیں رکھا، تیری شان کرم اور شان رحمت میں میری جان قربان ہو، تجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہوگا، اور تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہوگا کہ تو نے اس کے آنسوؤں پر ترس کھا کر اس کو اتنا مقام دیا۔ اللہ، تجھ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی، تجھ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی، تو نے اس کو ولایت کا مقام دیا، کون سی خوبی تجھ کو پسند آ گئی۔ اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ سننے کے لائق ہے۔ ارشاد ہوا، غسلت وجہہ لاجلی فغسلت قلبہ لاجلک، ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں میں نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نظر کا کرشمہ، یہ ہے ان کا فیضان صحبت، یہ ہے وہ چیز جو انسان کو
بلند مقام تک پہنچاتی ہے، ایک جست میں مدارج طے کرا دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کی نگاہ کی تاثیر کا کیا کہنا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہے وہ چیز۔ میرے بھائیوں، عزیز جوانوں جن کی بڑی تعداد اس مجمع میں ہے، میں آپ سے بھی اس واقعے کے ضمن میں آج کی اس رات میں جب کہ نوجوان مدہوش ہیں، شراب کے نشے میں، بدکاریوں میں، بے حیائی کے کام میں، دنیا کے کس کس خطے اور علاقے میں ظلمتوں اور اندھیریوں کا راج ہوگا، اس وقت کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، ناچ گانے کی مجلسیں سجی ہوئی ہوں گی۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں اس مبارک موضوع کی مناسبت سے جمع ہیں تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، تب اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج کی رات جو اس سال کی آخری رات ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، کم از کم اللہ کے حضور میں آج کی رات سچی توبہ کرو۔ ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہمارے دل بھی کالے ہیں، ہم اجلے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے پہلوؤں میں کالے توے سے زیادہ سیاہ دل ہے۔ ہم نے کتنوں کے حق تلفی کی ہے، ہم نے کتنی راتیں نافرمانی میں گزاری ہیں، ہم نے آنکھوں کی کتنی خیانت کی ہوگی، ہمارے ہاتھ سے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، ہمارے جسم کے دوسرے حصوں پر کتنے گناہ کے داغ لگ چکے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹو عزیزو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرو، خدا سے مانگو کہ اس سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، اللہ دینے والا ہے۔ اچھی زندگی اپناؤ، تم کو اللہ کا واسطہ کہ خدا کی طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے حضور میں عاجزی اور زاری اختیار کرو، خدا کے آگے سچی توبہ کرو۔ گناہوں بھری زندگی کبھی انسان کو سکھ نہیں دے سکتی ہے، گناہوں بھری زندگی کبھی انسان کو اللہ سے قریب نہیں ہونے دے سکتی، گناہوں بھری زندگی کبھی انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کی مانو، اللہ کی طرف لوٹو اور توبہ اور استغفار کو اختیار کرو، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ عمل کی درستگی اختیار کرو، اس یقین کو دل میں بسا لو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی مجھ پر نظر ہے۔ ایک شخص تھا گنہگار بدکار، ایک مرتبہ ایک نیک عورت پر فریفتہ ہو گیا، خوبصورت تھی، اس سے برائی کا ارادہ کیا، تنہائی میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے اللہ کا واسطہ دیا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص برائی پر آمادہ ہے تو اس نے کہا اچھا رک جاؤ۔ کیسا خوبصورت طریقہ اس اللہ کی بندی نے نصیحت کا اختیار کیا، کہنے لگے رک جاؤ، میں دروازے بند کر دوں، کھڑکیاں بند کر دوں، تب تمہارے پاس آتی ہوں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہمارے اوپر نظر نہ ڈالے، رک جاؤ۔ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہنے لگی سب دروازے میں نے بند کر دیے ہیں لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس مرد نے یہ سمجھا کہ کوئی مضبوط دروازہ ہوگا، یہ عورت ذات ہے، کمزور ہے، بند نہیں کر پا رہی ہے۔ اس نے کہا مجھ کو لے چلو، میں اس دروازے کو بند کر دوں گا۔ کہاں ہے وہ دروازہ؟ اس خاتون نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان ہے، اگر طاقت ہو تو تم اس دروازے کو بند کر دو۔ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو دروازہ ہے اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں متعین ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آج جو کچھ تم کر رہے ہو کل قیامت کے دن اس کو موجود پاؤ گے۔ کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہے قیامت کے دن موجود ہوگی، رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ ہے قیامت کے دن انسان اس کو دیکھ لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طرف لوٹو، گناہوں کو چھوڑو، نیک انسانوں کی صحبت اختیار کرو، اہل دل سے تعلق قائم کرو۔ جو فتنہ گوہر شاہی فتنہ تصوف کے نام پر پھیل رہا ہے اس سے بچاؤ کی تدبیر یہی ہے کہ آپ کسی مستند صاحب دل سے جڑیں، ان سے تربیت لیں تاکہ کوئی فتنہ آپ پر اثر انداز نہ ہو۔ اور جو شکیلیت کا فتنہ ہے،
قادیانیت کا فتنہ ہے اور جو دوسری گمراہیاں ہیں، ان سب سے آپ کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب آپ کسی کا دامن تھامے ہوئے ہوں، جب آپ کہیں سے تربیت لے رہے ہوں، جب آپ کے پاس علم ہو، جب آپ کے پاس عمل ہو، جب آپ صحیح اور سچے راستے کی پیروی کر رہے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طریقے کو اپنا کر ہم فتنوں سے، گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخری گزارش میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گوہر شاہی فتنہ تو ابھی اس قدر نہیں پھیلا، لیکن یہ شکیلیت کا فتنہ کافی حد تک یہاں پھیل چکا ہے، اور آپ کے علاقے میں بطور خاص اس کی نقل و حرکت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ زیادہ حساس رہیں، زیادہ محتاط رہیں، جگہ جگہ جلسے کریں، جگہ جگہ پروگرام کریں، ملاقاتیں کریں، مضامین لکھیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ کچھ اہل خیر حضرات اس کے لیے اپنا سرمایہ لگائیں، اپنی رقم لگائیں۔ یقین مانیے اس پر محنت کرنا، اس پر توجہ دینا، اس پر مال خرچ کرنا آپ کے لیے اجر عظیم کا سبب بنے گا۔ ایسی چیزیں جو اس گمراہی سے بچانے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ٹیم کھڑی کی جائے جن کو آپ تنخواہ دیں، کوئی مشکل نہیں ہے، 2-4 حضرات مل کر ماہانہ 1 لاکھ روپے کا انتظام کریں، ایک ٹیم تیار کر دیں جو آفیشیلی طریقے پر، باضابطہ طریقے پر اس فتنے کا سوشل میڈیا پر مقابلہ کرے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فتنے زیادہ پھیل رہے ہیں، خاص طریقے پر گوہر شاہیت، قادیانیت اور احمد ابن عیسیٰ، یہ بھی جھوٹا مدعی نبوت ہے، اس کا فتنہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ اسی راستے سے اس کا مقابلہ کیا جائے، انہی تدبیروں کو اختیار کیا جائے۔ میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں ایک حقیر انسان کی حیثیت سے آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر، کہ ان فتنوں کو معمولی مت سمجھیے، اور اس کے مقابلے سے اپنا پہلو نہ چھوڑائیے، اپنا دامن نہ چھوڑائیے۔ ہر شخص ہم میں سے اس فتنے کے لیے، ان فتنوں کے مقابلے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام اور آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ۔ بھئی اگر آپ بیعت کا اعلان کریں گے تو دعا کے بعد کہہ دیجیے، جن کو بیعت ہونا ہوگا دعا کے بعد آ جائے، ہے نا؟ ابھی دعا ہو جائے گی، جن کو بیعت ہونا ہے آ کے بیٹھ جائیں گے دعا کے بعد۔ نہیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں، استقبال کی تو کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی، ایک دم 2 منٹ میں کر دیں تو اچھا ہے، دعا کر لیں گے وہ اچھا ہے۔ کمیٹی والے حضرات سے گزارش ہے کہ جلد تشریف لائے اور حضرت کا استقبال کریں۔ فاروق بھائی، مقصود بھائی، مبین بھائی، خان صاحب، بھئی جلد تشریف لائے۔ فوراً تشریف لے آئیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، دعا ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طریقے پر متوجہ ہوگی۔ اتنی دیر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، آپ کی ختم نبوت کی بات ہوئی اور توبہ استغفار کی بات ہوئی۔ اس وقت ہمیں خاص طریقے پر متوجہ ہو کر دعا مانگنی ہے، اس لیے تمام حضرات اطمینان سے بیٹھیں، دعا ہو جائے پھر تشریف لے جائیں۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں دعا کے بعد حضرت یہی پر تشریف فرما ہے، آپ حضرات آ کر حضرت سے بیعت لے سکتے ہیں، حضرت سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ تو دعا کے بعد حضرت یہی پر تشریف فرما رہے گے، آپ حضرات آ کر حضرت سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ کمیٹی والے آ گئے ہیں، 2 منٹ میں حضرت کا استقبال ہوگا، اس کے بعد پھر حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ آئیے تشریف لائیے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں خان صاحب، آپ اچھے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت کا اچھا بدلہ دے، آپ لوگوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے فاروق ہیں، ماشاء اللہ، یہ ہمارے التمش ہاشمی صاحب، ماشاء اللہ، علیہ السلام۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آ جاؤ پیارے، ادھر سے آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ اوپر۔ اوپر آ جاؤ، اوپر
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محبت ہمارے کا مسعود انصاری صاحب، اچھا بدلہ دے، اللہ قبول فرمائے. ایسا آ جاؤ. یہ ہمارے حاجی اسد مرزا صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. آ جائیں. آ گیا ہو. شکریہ شکریہ شکریہ. چلیے بسم اللہ بسم اللہ. لائیے مائک لگائیے. بیٹھ رہے ہیں. ہاں بیٹھ جائیں، دعا ہوگی، بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں. خان صاحب بھی بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. مائک دے دیجیے. ایک گزارش یہ ہے، مسجد کا کیس چالو ہے اور کمیٹی والے حضرات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. حضرت سے بھی خصوصی درخواست ہے کہ اس مسجد کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، اور تمام حضرات سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس مسجد کے لیے خصوصی دعا کیجیے. دعا کے بعد اب دعا درس اختتام مسجد کی دعا پر ہوگا. دعا کے بعد طعام کا نظم ہے، تمام حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو نوازنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر رحمت نچھاور کرنے والا ہے. اللہ تیری عزت کی قسم، تجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ 100 سال کے گنہگاروں کو 1 سیکنڈ میں معاف کرنے کی طاقت رکھنے والا تو ہی ہے. اللہ ساری کائنات مل کر ہمارے ایک گناہ کو بھی معاف نہیں کر سکتی، اور اللہ تو اکیلا ساری کائنات کے لوگوں کے گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. اللہ جب تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ایک نعمت اور عطا فرما کہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما. اللہ ایسے وقت میں جب کہ تیرے ہزاروں لاکھوں بندے لہو لعیب کھیل تماشے عیاشی بدکاری شراب نوشی میں لگے ہیں، اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے. اللہ اپنے گھر انسان اسی کو بلاتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے. اللہ تجھ کو بھی ہم سے کچھ تعلق ہوگا تبھی تو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے. اے اللہ جب تو نے یہاں بلایا ہے، اپنی مسجد میں ہمیں بٹھایا ہے، تو اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مغفرت فرما دے، 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 اللہ مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے امی پیسہ دو، ماں نہیں دیتی، پھر مانگتا ہے ماں جھڑک دیتی ہے. آخر میں بچہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے امی اگر آپ نہیں دیں گی تو پھر کون دے گا. بس ماں کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گی تو پھر کون دے گا. اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں.
اللہ ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ اسی وقت معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں، نام اعمال کالے ہو گئے ہیں۔ اللہ تو نے ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر ڈال رکھا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اللہ لوگ ہم سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، مگر اللہ اگر تو اپنی ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر سے ہٹا دے
سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.